السلام علیکم، ویلکم ٹو پی کے ہارر سٹوریز۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور اگر فیس بک ٹک ٹاک سے دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ جنات کی بستی پہ ایک خوبصورت کہانی ہے۔ کہانی شاہ صاحب کی ہے، تو چلیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ اب یہ ان بچوں کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ آج بھی یہ بچے مجھے کھیلنے کے لیے بلا رہے تھے۔ جانے ان کی بات میں کیا کشش ہوتی کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کے ساتھ کھیلنے لگتا۔ پہلے تو صرف یہ بچے ہی آیا کرتے تھے میرے پاس، لیکن ان لوگوں کے ساتھ آئی ایک نوجوان لڑکی بھی تھی جو دور کھڑی مجھے گور رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ لڑکی کون ہے، میں اس سے جا کر بات کرتا ہوں کہ تم کون ہو، لیکن میرے قدم اس کی طرف بڑھ نہیں رہے تھے، جیسے کسی اندھے کی قوت نے میرے پاؤں کو جکڑ لیا ہو۔ میں ان بچوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور اپنے کام پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ ساری رات ان بچوں کے ساتھ کھیلنے میں گزر جاتی، اور جب وہ فجر کی اذان کے بعد جاتے تو میں نماز ادا کر کے سو جاتا۔ آج صبح جب میں جاگا تو ایک آدمی پیر صاحب کے یہاں سے پیغام لے کر آیا ہے۔ جہانگیر بھائی، پیر صاحب یہاں نعت خوانی کروانا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ نعت خوانی کا انتظام کر لیں۔ ابھی کچھ اور لوگ بھی آ رہے ہیں آپ کی مدد کے لیے۔ پیر صاحب نے کہا کہ آپ سب مل کر یہاں پر تمام انتظامات کریں۔ میں نے پیر صاحب کا پیغام سننے کے بعد ناشتہ کیا اور اس آدمی کو سارا کام سمجھا کر میں نعت خوانی کے انتظامات کرنے چلا گیا۔ دوپہر تک کچھ اور لوگ بھی آ گئے اور ہم نے مل کر وہاں کی صفائی کی اور تارپال وغیرہ لگا دیے۔ شام کو نعت خوانی تھی۔ میں نے آس پاس کے گھر والوں کو بھی نعت خوانی میں شرکت کی دعوت دی۔ شام سے پہلے پیر صاحب اپنی بیوی، جو بہت بڑی عالمہ تھی، پیر صاحب کی طرح ان کو میں پیر ماں کہتا تھا، اور ان کے پوری فیملی ممبرز اور ان کے بہت سے چاہنے والوں کے ساتھ تشریف لائے۔ تقریباً شام 4 بجے ہم نے نعت خوانی کی محفل سجائی۔ نعت خوانی کے شروع ہوتے ہی جوک در جوک لوگ آنے لگے۔ مرد حضرات کے ساتھ ساتھ بہت سی خواتین بھی گروہ کی شکل میں آ رہی تھی۔ خواتین کا جو بھی گروہ آتا تھا، ان تمام کے چہرے اس طرح ڈھکے ہوئے تھے کہ ان کے صرف آدھا چہرہ نظر آتا تھا۔ اتنے سارے لوگوں کو آتا ہوا دیکھ کر اور ان عجیب و غریب خواتین کی گروہ کو دیکھ کر میرے جاننے والے اور میرے دوست وغیرہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ جہانگیر، یہ کون ہے؟ ان کو تم کیسے جانتے ہو، اور کیا یہاں آس پاس کے گاؤں میں رہتے ہیں؟ ان کو بھی تم نے دعوت دے کر بلایا ہے؟ میں نے کہا کہ میں تو ان کو جانتا ہی نہیں ہوں، تو دعوت دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں تو آس پاس کے 3 سے 4 گھر جانتا ہوں اور ان کو دعوت دی تھی، اور یہ لوگ کون ہیں میں نہیں جانتا۔ وہ لوگ تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر وہ گروہ واپس چلا جاتا اور دوسرا گروہ آ جاتا۔ مجھے تجسس ہوا اور میں ایک گروہ نعت خوانی سے ہو کر جا رہا تھا، اس کے پیچھے چل پڑا، یہ سوچ کر کہ میں دیکھوں کہ یہ لوگ کون ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جیسے یہ لوگ نعت خوانی سے ہو کر پولٹری فارم سے باہر نکلتے ہیں تو کچھ ہی دور جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا۔ نعت خوانی ختم ہوئی تو رات ہو چکی تھی، اور پیر صاحب اور ان کی فیملی کے ٹھہرنے کا سارا انتظام میں پہلے ہی کر چکا تھا۔ جب سب سونے چلے گئے تو پیر ماں، پیر صاحب کی زوجہ، باہر گاڑی میں ہی سونے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ ماں جی، آپ اندر آ کر سوئیں، میں نے تمام فیملی ممبرز کے ٹھہرنے کا انتظام اندر کر لیا ہے۔ لیکن وہ گاڑی میں ہی سونے پر بضد تھی۔ میرے بہت کہنے پر بھی انہوں نے منع کیا، تو میں ان سے اجازت لے کر پولٹری فارم میں سونے چلا گیا۔ صبح ہوئی تو پیر ماں جی اور ہم سب نے مل کر ناشتہ وغیرہ کیا۔
تو پیر صاحب نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ جہانگیر، تمہیں میں نے یہاں کام کرنے کے لیے رکھا ہے، لیکن تم اتنا کام کرتے ہو، آرام بھی نہیں کرتے۔ یہاں آس پاس رہنے والے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا نوکر تو بہت محنتی ہے، وہ ساری رات چوزوں کو دوڑاتا رہتا ہے، ذرا بھی آرام نہیں کرتا اور دن بھر بھی کام کرتا رہتا ہے، اس طرح تو تم بیمار ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر میں نے پیر صاحب سے اول سے آخر تمام ماجرا بیان کر ڈالا، اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح ہر روز رات کو کچھ بچے مقررہ وقت پر آتے ہیں اور مجھے نیند سے بیدار کر کے اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے ضد کرتے ہیں۔ پیر صاحب نے میری بات سنی اور مجھ سے کہا کہ جہانگیر، ان سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ پیر ماں جی نے مجھے کہا کہ جہانگیر، کیا تم جانتے ہو کہ یہاں سے کچھ دور چند گھر ہیں، اس کے آگے جنگل ہے اور اس کے آگے ایک مزار۔ ان کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا اور میں نے کہا ہاں جی، میں جانتا ہوں، لیکن یہ سب آپ کیسے جانتی ہے کہ آپ یہاں پہلے بھی آ چکی ہے؟ میرے سوال پر انہوں نے کہا نہیں، میں یہاں پہلی بار آئی ہوں، لیکن کل جو لوگ جوک در جوک اور خواتین کے گروہ آ رہے تھے وہ تو تم کو یاد ہوں گے، اور یہ بھی تم کو یاد ہوگا کہ میں نے رات گاڑی میں سونے کی ضد کی تھی۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں رات گاڑی میں کس وجہ سے سوئی تھی؟ میں نے کہا نہیں ماں جی، میں نہیں جانتا۔ تب ماں جی نے مجھ سے کہا کہ وہ جو لوگ یہاں نعت خوانی میں شرکت کے لیے جوک در جوک اور گروہ کی شکل میں آ رہے تھے، وہ دراصل میں جنات تھے، اور یہاں جناتوں کی پوری بستی ہے، اور انہی لوگوں کے ساتھ میں کل رات سیر کو گئی تھی، اور ان کے ساتھ ہی میں نے یہ سارا علاقہ دیکھا۔ جہانگیر، یہ لوگ تم سے بہت خوش ہیں اور تمہیں ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ماں جی سے کہا ماں جی، یہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص ہے جو ہر 7 دن میں میرے پینے کے پانی کی ٹینکی بھر کر جاتا ہے۔ مجھے میرے دوست نے جو پہلے یہاں کام کرتا تھا اس نے بتایا کہ پہلے تو یہاں کوئی شخص پانی بھرنے نہیں آتا تھا، پھر وہ بچے جو روز رات کو آتے ہیں اور ان کے ساتھ کبھی کبھی کچھ نوجوان لڑکیاں اور کبھی عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور میں تو ان بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہوں اور پھر سو جاتا ہوں، جبکہ آس پاس کے لوگ پیر صاحب سے کہتے ہیں کہ ساری رات مرغی کے چوزوں کو دوڑاتا ہوں۔ حالانکہ شروع میں ساری رات مرغی کے چوزوں کو دوڑاتا تھا، لیکن ان بچوں کے آنے کے بعد تو چند دن ہی میں مرغی کے چوزوں کو دوڑاتا پایا، جبکہ اب تو یہ بچے مجھے جانے ہی نہیں دیتے اور ان کے ساتھ کھیل کھیل کر میں تھک جاتا ہوں اور فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہوں۔ تو پھر ان لوگوں نے مجھے کیسے دیکھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ ماں جی نے بتایا کہ یہاں جناتوں کی پوری بستی ہے، اور وہ بچے جو تمہیں روز کھیلنے کے لیے بلاتے ہیں وہ بھی جنات کے بچے ہیں، اور ان کے ساتھ جو نوجوان لڑکیاں یا عورتیں آتی ہیں وہ صرف بچوں کی حفاظت کی خاطر آتی تھی کہ کہیں تم ان بچوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان تو نہیں پہنچاتے۔ لیکن جب ان لوگوں نے تمہیں بیزار پایا اور ان بچوں کے ساتھ تمہاری بے لوث دوستی دیکھی اور پیار دیکھا تو وہ لوگ تم پر اعتماد کرنے لگے اور تم سے خوش ہو گئے۔ تم جب رات میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے تو وہ جن ہی ہے جو تمہاری شکل و صورت میں مرغی کے بچوں کو پوری رات دوڑایا کرتے تھے، جنہیں آس پاس کے لوگوں نے بھی دیکھا تھا، لیکن کیونکہ وہ جن تمہاری شکل و صورت میں کام کرتے تھے لہٰذا انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ تمہارا نوکر پوری رات جاگ کر مرغی کے چوزوں کو دوڑاتا ہے۔ ماں جی کی باتیں سننے کے بعد میرے ذہن کی تمام الجھنیں ختم ہو گئی، اب میرا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ میں ماں جی اور پیر صاحب سے اجازت لے کر اپنا روزمرہ کا کام کرنے کے لیے چلا گیا۔ دوپہر کے کھانے پر میری واپسی ہوئی اور میں نے ماں جی، پیر صاحب اور تمام لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد ماں جی، پیر صاحب اور ان کے تمام چاہنے والے
اور جو لوگ یہاں شہر سے آئے تھے سب لوگ شام تک واپس اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ میں بھی شام تک اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا تو میں چارپائی پر آرام کرنے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھا اور پولٹری فارم کا چکر لگا کر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ اب رات کا پہر شروع ہو چکا تھا، میں بھی بہت تھک گیا تھا اور جلد ہی بستر پر سونے کے لیے لیٹ گیا، کیونکہ میں چاہوں آدھی رات کے پہر مجھے اٹھنا ہی پڑے گا اور بچوں کے ساتھ کھیلنا ہی پڑے گا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور ان بچوں کے ساتھ کبھی کبھی ان کی بہنیں آتی اور کبھی ان کے گھر کی بڑی بزرگ عورتیں، لیکن کبھی انہوں نے مجھ سے کوئی کلام نہیں کیا، بس دور کھڑی ہوتی تھی اور مجھے دیکھتی رہتی۔ ایک مرتبہ جناتوں کے قبیلے کے سردار جوان بچوں کے نانا جان یا پھر دادا جان تھے، وہ تشریف لائے، مجھ سے بہت گرم جوشی سے ملے اور مجھ سے کہا کہ بیٹا تم اللہ کے نیک بندے ہو، کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے، اسی لیے ہم تم سے بہت خوش ہیں، لیکن بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم زندگی میں کبھی کسی بھی قسم کا نشہ نہیں کرنا، ورنہ ہم تم سے کبھی نہیں ملیں گے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا اور پھر وہ چلے گئے۔ اب میں بے خوف و خطر پورے پولٹری فارم میں گھومتا اور جہاں تک میں نے پیر صاحب کی دی ہوئی کلیوں سے حدود بنائی تھی ان حدود سے بھی آگے نکل جاتا۔ اس حدود سے آگے ہی ایک جگہ تھی جہاں میں اکثر رفع حاجت کے لیے چلا جاتا تھا۔ وہ جگہ بہت ہی عجیب تھی اور جب میں وہاں رفع حاجت کے لیے جاتا تو مجھے وہاں عجیب ڈراؤنی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ کبھی کوئی چیز اڑتی ہوئی نظر آتی تو کبھی کوئی چیز میرے پاس آ کر گرتی۔ اسی طرح کے عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے رہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں میرے ساتھ ایسی عجیب و غریب واقعات ہوئے تھے کہ اب میں ان واقعات سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہونا تھا۔ ایک دن اسی طرح میں پولٹری فارم کا چکر لگا رہا تھا کہ مجھے حاجت محسوس ہوئی اور میں حدود سے آگے رفع حاجت کے لیے چلا گیا۔ ابھی میں وہاں پہنچا ہی تھا، مجھے آوازیں آنے لگی کہ چلا جا یہاں سے۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور میں کیوں یہاں سے جاؤں؟ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک لڑکی میرے سامنے اچانک نمودار ہو گئی جس کی شکل بہت ہی خوفناک تھی۔ اس نے بہت ہی خوفناک آواز میں کہا کہ تو سمجھتا نہیں ہے، میں نے تجھے کئی مرتبہ یہاں رفع حاجت کرنے سے روکا اور تجھے ڈرایا کہ تو یہاں رفع حاجت کرنے سے باز آ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تو اسی طرح نہیں مانے گا اور تو اپنی جان سے ہاتھ دھو دے گا۔ اگر تو آئندہ یہاں آیا تو میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے، تو کوشش کر لے، لیکن جب میرا اللہ چاہے گا تبھی میں مروں گا۔ اس کی مرضی کے بنا کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چڑیل نے یوں مجھے نڈر ہو کر اس سے بات کرتے ہوئے پایا تو کہنے لگی کہ یہ تو نہیں، تیرے پیچھے جو تیرے پیر صاحب کی جو طاقت ہے، وہ طاقت مجھ سے بات کر رہی ہے، ورنہ آج تک کسی کی مجال نہیں جو میرے ساتھ اسی طرح گفتگو کرے۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں وہاں سے واپس آ گیا اور رات کا پہر شروع ہونے لگا تھا، اسی لیے میں وہاں سے آ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اب یہ میرا روزانہ کا معمول بن چکا تھا کہ میں روز شام جلد سو جاتا اور رات بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزر جاتی۔ فجر کی نماز پڑھ کر میں سو جاتا۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے کہ کچھ دنوں بعد میرے پیر صاحب نے پولٹری فارم سے آگے جہاں میں رفع حاجت کے لیے جایا کرتا تھا اسی اطراف میں مچھلیوں کا ایک فارم بنایا اور اس کی دیکھ بھال کا ذمہ بھی میرے حوالے کیا۔ وہاں پر ایک مزدور رہتا تھا، لیکن میرے حوالے ذمہ داری تھی کہ میں وہاں کا بھی آتے جاتے خیال رکھا کروں۔ جب وہ شخص جو مچھلیوں کے فارم کی دیکھ بھال کرتا تھا وہ وہاں نہیں ہوتا تو اس کا کام بھی میں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ شخص جو مچھلیوں کے فارم کی دیکھ بھال پر تھا وہ کچھ دن اپنے گھر گیا ہوا تھا، تو پیر صاحب کے حکم کے مطابق میں وہاں مچھلیوں کے فارم کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ٹھہر گیا۔ پیر صاحب نے کچھ دنوں کے لیے میری ڈیوٹی مچھلیوں کے فارم پر لگا دی۔
और मुर्गियों के फार्म पर एक दूसरे शख्स को देखभाल के लिए रख दिया। आज मैं मछलियों के फार्म पर सुबह से मछलियों की देखभाल कर रहा था। अब दोपहर हो चुकी थी, मुझे भूख लग रही थी। मैंने सोचा चलो कुछ खाना बनाते हैं। मैंने दोपहर का खाना बनाना शुरू किया। खाना खा के मछलियों के तालाब के पास आकर चारपाई पर बैठ गया। बैठे बैठे मुझ पर आलूदगी सी तारी होने लगी और मैं वही कुछ देर के लिए लेट गया। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि एक सांप जो बहुत बड़ा था मछलियों के तालाब के बीच में बैठा हुआ था। उसका मुंह मेरी तरफ था। अचानक इतना बड़ा सांप अपने सामने देखकर मैं बहुत खौफजदा हो गया। खौफ के मारे मैं एकदम बैठ गया चारपाई पर। उससे पहले कि मेरे हवास कुछ बहाल होते, सांप मुझे जागा हुआ देखकर बिना किसी किस्म के नुकसान को पहुंचाए वहां से चला गया। जब मेरे हवास कुछ बहाल हुए तो कुछ देर तो ये वाक़या मेरे जहन पर सवार रहा, लेकिन फिर मैंने अपने जहन से इस ख्याल को वहम समझकर झटक दिया और मछली फार्म का चक्कर लगाकर पोल्ट्री फार्म की तरफ चलने लगा। करीबन आधे घंटे के बाद मेरी वहां से वापसी हुई। फिर जब तक मैं जागता रहा उस सांप को मैंने वहां नहीं देखा। अब रात हो चुकी थी। मैं सोने के लिए लेट गया। दूसरी सुबह मैं बहुत हशाश बशाश जागा और कल का वाक़या मेरे जहन से बिल्कुल हट गया था। मैंने नाश्ता वगैरह करके अपने काम पर जाने लगा। मैं दोपहर को काम से फारिग हुआ। फिर मैंने अपने लिए कुछ खाना वगैरह बनाया। खाना खाकर मैं थोड़ी देर को सो गया। तकरीबन शाम 4 बजे मेरी आंख खुली। जैसे ही मैं नींद से जागा मैंने फिर अपने सामने वही कल वाला सांप देखा। वो सांप फिर मेरे जागते ही वहां से चला गया। उसकी नक्ल हरकत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां मेरी हिफाजत के लिए बैठा हो। अब के बार मैं बहुत हैरान हुआ और हैरानी की सी कैफियत में चला गया, लेकिन न जाने वो सांप मेरी नज़रों से कहाँ ओझल हो गया। मैं यहाँ वहाँ तलाश करने लगा कि देखूँ ये सांप किस तरफ गया, मगर बेसूद। खैर काफ़ी देर इधर उधर भटकने के बाद मैं वापस जाने लगा। रास्ते में मुझे हाजत महसूस हुई। मैं मछली फार्म से थोड़ी ही दूरी पर था, इसीलिए वहीं रफ़ा हाजत के लिए चला गया जहां मैं अक्सर पोल्ट्री फार्म की हदूद से बाहर जब राउंड लगाते हुए निकल जाता था तब जाया करता था। जैसे ही मैं रफ़ा हाजत के लिए रुका फिर से मुझे खौफनाक आवाज़ें सुनाई देने लगी और चीज़ें यहाँ वहाँ हवा में उड़ने लगी। मैं बिना खौफ रफ़ा हाजत से फारिग हुआ तो वही डरावनी शक्ल वाली औरत जो पहले भी मुझे धमकी दे चुकी थी फिर मेरे सामने आ गई और मुझसे कहने लगी कि तू आज फिर आ गया है। मैंने कहा हाँ, मैं तो यहाँ रफ़ा हाजत के लिए आता हूँ और आता रहूँगा। तुम कौन हो और क्यों मुझे यहाँ रफ़ा हाजत से रोकना चाहती हो? वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि तू बहुत निडर और बहादुर है और साथ ही तेरे पीछे तेरे पीर साहब का हाथ है, इसीलिए तो तू इतनी बात पूछने की हिम्मत कर गया। अब तूने पूछा है तो मैं अपनी कहानी बताती हूँ। मैं एक हिंदू की लड़की हूँ और आज से बहुत साल पहले यहाँ से बहुत ही दूर एक गांव है, मैं वहाँ रहा करती थी। वहीं पास में एक और गांव था। उस गांव के लोगों में और हमारे गांव के लोगों में बहुत दुश्मनी थी। दोनों गांव वाले एक दूसरे को एक आंख नहीं बाते थे और मेरी किस्मत देखो कि वही के एक नौजवान से मुझे इश्क हो गया। मैं भी भला की खूबसूरत थी, वो नौजवान भी मुझे बहुत चाहता था। न जाने कैसे उस बात की खबर गांव वालों को पड़ गई। सारे गांव वाले हम दोनों की जान के दुश्मन बन गए। आखिर एक रात हम दोनों उन गांव वालों से जान बचाकर वहां से भाग निकले और यहाँ आ पहुंचे। ये बात तब की है जब यहाँ दूर दूर तक वीराना था, न आदम की ज़ात। हमको ये जगह ठीक लगी और हम यहाँ अपनी छोटी सी दुनिया बसा कर रहने लगे।
لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہم دونوں کے گاؤں والوں کو ہماری یہاں موجودگی کا علم ہو گیا۔ ان ظالموں نے ہم دونوں کو قتل کر کے یہی دفن کر دیا۔ تب سے آج تک میری روح یہاں بھٹک رہی ہے۔ اس کی کہانی سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری نجات کا کیا ذریعہ ہے؟ اگر میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ وہ مجھے کچھ دیر دیکھتی ہوئی بولی، اگر کوئی ہندو رسم و رواج کے مطابق میرا کریا کرم کر دے تو مجھے شکتی مل جائے گی۔ میں نے کہا کہ میں یہاں کے رہنے والے لوگوں سے کہوں گا کہ وہ کسی سے تمہارا کریا کرم کروا دے۔ وہ مجھے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے میرا شکریہ ادا کر رہی ہو، اور پھر وہ غائب ہو گئی۔ میں بھی واپس مچھلی فارم پر چلا گیا۔ اب رات ہو چکی تھی۔ میں نے تھوڑا بہت کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جلد ہی مجھے نیند آ گئی۔ صبح جب میں جاگا تو وہ نوکر جو پہلے یہاں کام کرتا وہ واپس آ گیا۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا، ناشتہ کیا اور اس کا کام دوبارہ اس کے حوالے کر دیا۔ میں پیر صاحب کے حکم کے مطابق دوبارہ پولٹری فارم پر آ گیا۔ پولٹری فارم پر آ کر سب سے پہلے میں نے آس پاس کے لوگوں سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا کہ فلاں گاؤں کے لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا اور اب اس کی روح بھٹک رہی ہے۔ ان لوگوں نے کہا، ہاں یہاں یہ واقعہ ہوا تھا اور ہمارے باپ دادا یہ قصہ ہمیں سنایا کرتے تھے، لیکن تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ میں نے ان کو ساری کہانی سنا دی اور کہا کہ آپ لوگ کسی طرح ہندو رسم و رواج کے مطابق اس کا کریا کرم کروا دیں تاکہ اس روح کو آرام مل جائے۔ لیکن وہ لوگ بجائے اس کے کہ اس روح کا کریا کرم کرواتے، وہ لوگ مجھ سے ہی خوف کھانے لگے۔ وہ لوگ میرے پیر صاحب سے کہنے لگے کہ تمہارا آدمی پتہ نہیں کیا ہے، یہ آدمی تو سالوں پہلے کی باتیں بتا رہا ہے، کہیں یہ کوئی جن تو نہیں؟ خیر ان لوگوں نے اس کا کریا کرم نہیں کیا، اور میرا بھی یہاں پولٹری فارم میں کام ختم ہو چکا تھا، لہٰذا پیر صاحب کے حکم کے مطابق میں واپس شہر آ گیا۔ کچھ ٹائم بعد وہ جنات کا سردار میرے گھر تشریف لائے اور مجھے باقاعدہ شادی میں آنے کی دعوت دی۔ میں نے یہ بات پیر صاحب کو بتائی اور پیر صاحب نے مجھے اجازت دے دی کہ جہانگیر تم بے خوف و خطر شادی میں جا سکتے ہو، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، اسی لیے میں شادی میں شرکت نہ کر سکا۔ پھر ایک گاؤں کے وڈیرے کی بیٹی کی شادی میں جانے کا اتفاق ہوا، جہاں میرے دوستوں نے دھوکے سے مجھے شراب پلا دی۔ حالانکہ میں کبھی کوئی نشہ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی قسم کے نشے کی مجھے عادت تھی۔ دوستوں کے دھوکے سے شراب پلانے کی وجہ سے میرا جناتوں کے ساتھ رابطہ مکمل طور پر ختم ہو گیا، کیونکہ جناتوں کے سردار نے مجھے کسی قسم کے بھی نشے سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کبھی تم نے کسی قسم کا بھی نشہ کیا تو ہم تم سے کبھی نہیں ملیں گے، ہمارا اور تمہارا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ میں آج بھی پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آج بھی لوگوں کے اسی طرح کام آتا ہوں۔ یہ تھی آج کی کہانی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلے سٹوری تک اللہ حافظ۔